إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبذر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، کچھ دن کچھ مہینے کسی واقعے کے ساتھ ہمارے ہاں مشہور ہیں، جبکہ ان کی تواریخ میں اختلاف بھی ہوتا ہے. جیسا کہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس میں مختلف قسم کے کام کیے جاتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ واضح طور پہ بدعات ہیں. جیسے رجب میں لوگ کنڈے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور رجب میں نماز پڑھی جاتی کوئی خاص قسم کی. اور اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رجب میں چاندی کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے. رات کو عبادت کے لیے مختص کیا، جیسے 27ویں رجب کی رات جو ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج ہوئی. تو اس حوالے سے رجب کا مہینہ مشہور ہے. تو جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ ساری بدعات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دکانداری کہہ لیں یا پیٹ کا مسئلہ کہہ لیں، دین نہیں ہے. ہاں معراج وہ ہوئی ضرور ہے، لیکن اسے رجب میں کہنا یہ درست نہیں ہے. اب اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ معراج کب ہوئی. ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر اس کو پرکھا جائے، اس کی تحلیل کی جائے، انالیسس کیا جائے، تو جو سمجھ آتی وہ ربیع الاول کا مہینہ. تو بہرحال چونکہ مشہور یہی ہے تو اس لیے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. معراج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. باقی کی جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ایسی بدعات سے محفوظ رکھے. اب دیکھیں ہمارے ہاں کیسی کیسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں. اب کنڈے جو ہیں اصلاً اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ کسی صحابی کی وفات پہ جشن منایا گیا ہے، اور اہل سنہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اسی چیز کو دین کے نام پہ شروع کر دیا. دیکھیں کسی صحابی کی وفات پہ جشن منانا یہ دین ہو سکتا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ، یہ تو بندے کو کفر کی حد تک لے کے جا سکتا ہے. کہ جو جنتی لوگ ہیں جن کے بارے اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے ان سب کو جنتی قرار دیا.
وہ کوئی بھی صحابی ہو، ان کے آپس میں اختلاف کچھ بھی ہو تو ہمیں یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ ان کی کوئی جو ہے نا وہ کوتاہی پہ بات کی جائے یا ان کے مرنے پہ خوشی منائی جائے. تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو شروع کر دیا. تو اسی طرح دوسری تیسری جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ دین سے دور ہیں. معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، لیکن اس رات عبادت کرنا، اس رات کو مختص کر دینا، اگرچہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، چلے مان لیں کہ رجب میں ہوئی ہے، مان لیں کہ 27 رجب کو ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس رات کو مختص کر کے اس میں عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے. اب دیکھیں عبادت کی کسی چیز کو شریعت نے تشنا نہیں چھوڑا، یعنی اس کی پوری تفصیل موجود ہوتی ہے. مثال کے طور نماز ہے، اب نماز کے ایک ایک رکن کی وضاحت شرعی طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. کیسے ادا کرنی ہے، اس کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے، ظہر کا کیا ہے، جمعے کی نماز کا کیا ہے، عید پڑھنی تو اس کا وقت کیا ہے، سب کچھ موجود ہے. اگر یہ کوئی نماز ہوتی جو معراج جس رات ہوئی ہے اس رات نماز پڑھی جاتی تو اس میں اختلاف نہیں ہونا تھا. ایک تاریخ ہوتی کہ اس تاریخ کو معراج ہوئی ہے، اس میں نماز پڑھو، صحابہ بھی پڑھتے. تو یہ بھی بالکل کہیں پہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہو. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کا علم ہونا چاہیے، ہمیں معراج کا پتہ ہونا چاہیے. اور معراج جو ایک سچائی ہے، جو بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کو اس کے بارے علم ہونا چاہیے کہ معراج سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. اس کے اسباق پہ نظر رکھنی چاہیے، معراج کی حکمتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو اس بارے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معراج کب ہوئی، اس پہ میں نے مختصر آپ کے سامنے بات کر دی ہے کہ ربیع الاول زیادہ بہتر ہے. اب معراج ہوئی کیسے ہے؟ اس میں دو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، اسراء اور معراج. اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، زمین سے زمین تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. یہ بات پہلے بھی آپ نے سن رکھی ہے، تو تھوڑے سے اسباق کی طرف آپ اشارہ کرنا مطلوب ہے. تو اسراء زمین سے زمین کا سفر اسراء کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر جو ہے نا وہ سویا ہوا تھا. حتیم جگہ ہے وہاں، اس کی دیواریں تھوڑی سی چھوٹی ہیں بیت اللہ کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو. اس وقت اسباب نہیں تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے وہ دیواریں جہاں تک بن سکی بنا دی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پہ سویا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے سفر کروا کے بیت المقدس کی طرف، جس کا پرانا نام ایلیا ہے، وہاں تک کا سفر کروایا گیا. اس کو کہتے ہیں اسراء، زمینی سفر. اور دوسرا سفر ہے معراج. معراج اصلاً در حقیقت یہ سیڑھی کو کہا جاتا ہے، سفر کو نہیں کہا جاتا. عرج یعرج یہ چڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو معراج اس میں آلہ ہے، یعنی چڑھنے کا آلہ. یعنی چڑھنے کے لیے کون سی چیز استعمال کی جاتی ہے؟ ساری جانتے ہیں سیڑھی استعمال ہوتی ہے. تو سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، یعنی وہ چیز استعمال کر کے جس سے انسان چڑھتا ہے وہ معراج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سیڑھی کے ذریعے کروائی گئی. وہ سیڑھی سے کون سی تھی اس کا کہیں پہ احادیث میں ذکر نہیں ہے. یہ غیبی امور میں سے، غیبی امور کے بارے ہماری بس یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کیسی سیڑھی تھی، کس طرح کی تھی، وہ اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں اس کی جو ہے نا وہ تگ و دو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھائی ہو وہ آپ کو پتا ہوگا، جبریل علیہ السلام کو بتائی ہو وہ آپ کو پتا ہوگا، جبریل کو، لیکن ہمیں اس کا پتا نہیں ہے. تو اسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر ہوا وہ زمین کا ہے، اور معراج آسمان کی طرف سیڑھی سے جو آپ چڑھ کے گئے یہ وہ سفر ہے. جو اسراء ہے یہ ہوا کیسے؟ یہ براق ایک جانور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بھی بیان کیا کہ وہ تقریباً گدھے کی طرح ہے. تو آپ نے فرمایا میرے سامنے اس کو لایا گیا. اور یہ جو سفر ہے اس سے پہلے ایک اور کام بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو شق دیا گیا اور آپ کے دل کو نکال کے جنت کے لائے ہوئے جو ہے نا وہ برتن میں رکھا گیا، اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے جنتوں کے پانیوں سے اس کو دھویا گیا. اور اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا، وہ اور واقعات ہیں. تو یہ تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ سینہ مبارک کو چاک کیا گیا. آج تو سائنس آ گئی ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ کسی کا کوئی چیرا دے کے کوئی کٹ لگا کے کوئی چیز جو ہے نا اس کا آپریشن کیا جاتا. آج تو سائنس ہے، یہ چیز سمجھنا مشکل نہیں ہے.
لیکن اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے، خدمت کیا کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی میرے سامنے جو ہے نا وہ قمیض اتار بھی دیتے، تو یہ مرد کا جو وہ سطر نہیں ہوتا نا، یہ سینہ ہے، اس کے بازو ہیں، اس کے کندھے ہیں، یہ مرد کے سطر میں شامل نہیں ہے، تو اتنا انسان کسی کے سامنے اپنا لباس اتار سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نشانات دیکھے۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں تو کسی کا کوئی جو ہے نا وہ کہیں ٹانکے لگتے ہیں، سٹیچز، تو اس کے نشانات موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں وہ نشان میں دیکھا کرتا کہ اللہ کے رسول کی یہاں پہ جو ہے نا وہ ایسے کٹ لگا اور آپ کا سینہ مبارک جو ہے نا وہ چاک کیا گیا، وہ نشان میں اکثر ان کا مشاہدہ کیا کرتا۔ تو یہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ کام بھی کیا گیا، یعنی ان کی نشانیوں کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے نبی کی عظمت مزید دل میں بیٹھے کہ اللہ نے کیسے کیسے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ تو اسراء کا جو سفر ہے اس سے پہلے یہ کام کیا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اس براق پہ جب میں بیٹھنے لگا تو اس نے تھوڑی سی مستی دکھائی، تو جبریل علیہ السلام نے اسے کہا تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر کون سی ہستی بیٹھنے لگی؟ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب جبریل نے میرا مقام بتایا تو کہتے وہ شرم سے پانی ہو گیا، اس کو پسینہ آ گیا براق کو۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے اس پہ سواری کی اور اس کا سفر اتنا تیز تھا، اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی آخری جو جگہ ہوتی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ روشنی سے بھی زیادہ اس کی سپیڈ تھی۔ یہ آئنسٹائن نے غالباً یہ جو ہے نا وہ تھیوری پیش کی تھی، اس نے کہا تھا کہ روشنی سے زیادہ کوئی چیز تیز نہیں ہے، لیکن آج کی سائنس نے اس کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ تو بہرحال اتنی سپیڈ میں آپ کہتے وہ چلا اور ہم بیت المقدس میں جو ہے نا وہ پہنچے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کا شرف بخشا گیا۔ اب اس کی میں تھوڑی تھوڑی تفصیلات میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے وہاں پہ جا کے اس کھونٹے کے ساتھ اپنی اس سواری کو باندھ دیا جہاں دوسرے انبیاء کی سواریاں بندھی ہوئی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں داخل ہوا، میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا حلیہ ایسا تھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا ان کا حلیہ ایسا تھا، ابراہیم علیہ السلام، میں نے سب کو دیکھا، کوئی کس طرح کا تھا، کوئی یہ ساری لمبی تفصیلات ہے اور یہ ساری صحیح روایات میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میں نے انبیاء کو دیکھا، کوئی آپ کہتے ہیں وہ فلاں قبیلے کے طرح تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام فلاں صحابی کی طرح تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ تمہارے صاحب کی طرح تھے، یعنی اپنے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا وہ حلیہ مبارک تھا وہ میری طرح کا تھا، یعنی میرے مشابہ وہ زیادہ تھا۔ تو یہ لمبی تفصیلات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا یا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے آپ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ تمام انبیاء کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، اور وہاں دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دودھ کو لیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے فطرت کو چنا ہے، اور اگر آپ کی امت اس فطرت پہ قائم رہے گی، وہ شراب کے نشے کی طرف نہیں جائے گی، فطرت پہ رہے گی، تو وہ امت خیر پہ رہے گی، ہمیشہ بھلائی کی طرف رہے گی۔ یوں سمجھے کہ اگر کوئی شراب پینے والا وہ فطرت پہ قائم نہیں ہے، جو نشے کا عادی ہے وہ فطرت پہ قائم نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور دودھ کو پیا۔ اس کے بعد آپ کو معراج ہوئی، سیڑھی کے ذریعے آپ آسمان کی طرف چڑھے۔ اچھا آسمانوں پہ جا کے کیا ہوا، اس سے پہلے اس کے اسباب کیا تھے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ کیوں معراج ہوئی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سیاسی طور پہ کسی نے سپورٹ کیا سب سے زیادہ وہ جناب ابو طالب تھے، آپ کے چچا، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کو پیسے کے اعتبار سے فائنینشلی طور پہ اگر کسی نے سپورٹ کیا ہے، کسی نے ٹھارس بندائی، ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ کیا، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بہت عظیم خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جن سے ہوئی پہلی شادی اور پہلی بیوی تھی، ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ دینے پر۔ تو ابو طالب، جناب ابو طالب فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کے 3 دن بعد تقریباً سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا وہ جو بڑے لوگ تھے جن کا آپ کو سہارا تھا، ویسے تو رب کا ہی سہارا ہوتا ہے اصلا، لیکن اسباب کی دنیا میں انسان کے جو سہارے ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تو تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ کے رسول پریشان،
اس پریشانی میں آپ نے ایک اور فیصلہ کیا کہ میں طائف کی طرف جاتا ہوں، وہاں میرے ننھال ہے، وہاں لوگوں سے کوئی رشتہ داریاں بھی ہیں پرانی اور سرمایہ دار بھی ہیں، وہ کوئی میری بات سنیں گے، میرے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق قائم کریں گے، ہو سکتا ہے میری بات مان لیں۔ وہ سارے آپ جانتے ہیں کہ طائف کا سفر آپ کا کتنا پریشان کن تھا، کہ کتنی آپ کو تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا طائف سے زیادہ کوئی سفر، کوئی دن میرے پہ سخت نہیں آئے۔ تو آپ مایوس کن حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اتنے پریشان کہ ابو طالب بھی فوت ہو گئے، سیدہ خدیجہ بھی چلی گئی، طائف والوں نے بھی کوئی جو ہے نا وہ ریسپشن نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت آپ کو جب زمین والوں نے ٹھکرا دیا، زمین والوں نے آپ کا اکرام اور احترام نہیں کیا، اللہ نے اپنے پاس بلا کے آسمان والوں سے آپ کا اکرام کروا کے آپ کی ٹھارس بندھائی۔ آسمانوں کا سفر اللہ نے کروایا کہ یہ زمین والے تو آپ کو نہیں مان رہے، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، اکرام نہیں دیتے، آپ آسمانوں پہ آئے، یہاں بھی آپ کے چرچے بلند ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج ہے، اس کے بارے ایک تو اشکالات بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ جو دین سے ناواقف یا جو ہے نا وہ دین سے ہی پڑھا نہیں اور تفسیر کرنے بیٹھ گئے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی تفسیر شروع کر دی قرآن مجید۔ قرآن مجید کا جو بحر ذخار ہے، یہ بہت بڑا علم، اس کو بغیر علم کے کوئی تفسیر نہیں کر سکتا اپنی طور پہ کہ میں بیٹھوں اور میں بھی جو ہے نا کوئی چیز شروع کر دوں، پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے لڑکھڑائے گا، اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، وہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا۔ اس لیے اس کو سمجھنا کسی جو ہے نا وہ اتھینٹک عالم دین سے یا کسی صحیح مسند تفسیر سے قرآن سیکھنا چاہیے۔ تمہارے کئی لوگوں نے اس کو جو ہے نا ایسے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ معراج کھلی آنکھ سے نہیں ہوئی، خواب کی حالت میں ہوئی ہے۔ ماننے سے انکار اس لیے کیا کہ آج جو ہے نا وہ دور ایسا ہے، ریشنلزم کا دور، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ عقل پہ آئے گی تو مانیں گے، اگر عقل نہیں تسلیم کر رہی تو کیسے مان؟ دیکھیں عقل مانتی کہ 40 راتوں کا سفر کوئی بندہ ایک رات میں طے کر کے جائے بھی اور واپس بھی آ جائے، عقل مانتی ہے اس کو؟ عقل تو نہیں مانتی۔ لیکن معجزہ ہوتا کیا ہے؟ جو خرق عادت کام ہوتا ہے، جو عام عادت سے ہٹ کے کام کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کسی نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس سے معجزہ کہا جاتا ہے۔ عقل نہیں مان سکتی اس کو، وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اس کا اظہار کرواتے ہیں اپنے نبی کے ہاتھ، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، اس کا انکار تو کر نہیں سکتے، انکار نہیں کہ تعویل کر دی، کہا یہ خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کا بدن بیت اللہ میں تھا، یعنی مکہ میں بدن آپ کا تھا، اور آپ کی روح کو اللہ نے معراج کروایا، آپ کی روح بیت المقدس کی طرف گئی ہے اور جو ہے نا وہ آسمانوں کی طرف گئی۔ تو اس کے بڑے جوابات ہیں، اس کی بڑی چیزیں بیان کی جا سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا یہاں، اور عبد کا لفظ جو ہوتا ہے یہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ انسان کے بدن پہ۔ عبد دیکھیں، یہ عبد انسان ہے، اب عبد کے لفظ پہ کبھی یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کی روح مراد لی جائے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے عبد کو، اپنے بندے کو معراج کروائی، اور بندہ کون ہے؟ وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد سارا بدن ہوتا ہے، اس میں روح بھی شامل ہے۔ اور پھر سبحان اللہ جسے ابتدا، یہ عربوں کے ہاں سبحان اللہ تب کہا جاتا کہ جب کوئی عجیب واقعہ پیش ہوتا جو عقل میں نہیں آ سکتا تھا، تو اللہ نے اس سے ابتدا کی، سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات جو ایسا عجیب واقعہ جس نے جو رونما کیا کہ جو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ ہوا ضرور ہے۔ تو اللہ کا اس سے ابتدا کرنا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ جو کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اور پھر بہت بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے یہ بھی اللہ نے کہا سیر کروائی۔ اب دیکھیں سیر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے نہیں میں مری کی سیر کر کے آیا، تو اس سے مطلب یہ تو نہیں بندہ کہے میں نے خواب میں سیر کی ہے۔ آپ کسی سے پوچھے بھائی آپ نے عمرہ کیا ہے، تو وہ کہ ہاں میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے خواب میں کیا تھا، ہم مانیں گے؟ بھائی وہ تو تب ہوگا نا جب آپ خود جائیں وہاں پہ، کھلی آنکھ سے اپنے بدن کے ساتھ وہاں پہ جائیں۔ خواب میں تو بدن کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ میرے بندوں کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر اس کے مظالم سے نکالو اور یہاں سے لے کے چلے جاؤ۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے اسری، لے جاؤ۔ تو یہ تو نہیں تھا کہ بنی اسرائیل والی کی روحوں کو لے جاؤ، ان کے بدن بھی ساتھ تھے۔
تو اللہ رب العزت جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے کے جاؤ. اور سیر اللہ، یہ صوفی لوگوں نے اس کا ایک ہے نا وہ اصطلاح قائم کی ہے، اللہ کی طرف سیر کرنا، اللہ کی طرف جانا، تو یہ بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو بات میں نے کی کہ جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. آپ نے جب صبح کے وقت یہ واقعہ بیان کیا، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، وہ ہنسنے لگ گیا، کہتا دوبارہ بتانا کیا کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کی طرف گیا، اس کی سیر کر کے میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، دروغہ جہنم کو دیکھا، دجال کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ساری باتیں بیان کی. وہ کہتا ہے ابھی یہی بات جو کہہ رہے ہو نا، تھوڑی دیر بعد پھر یہی بات کرنا. وہ لوگوں کو بلا کے لایا، کہتا چھوڑو اپنی مجلسوں کو، ادھر آؤ، فلاں قبیلے والوں تم بھی آ جاؤ، فلاں قبیلے والوں تم بھی آ جاؤ. اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آگے کہتا ہے کہ چلو اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے بیان کر رہے تھے اب بیان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان کی. لوگوں نے سروں پہ ہاتھ رکھ لیے، پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کیسی باتیں کرنے لگے، یہ بہکی باتیں کیسے کر رہے ہو تم کہ 40 راتوں کا سفر اور تم کہہ رہے ہو میں ایک رات میں کر کے آ گیا. وہ کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں اگر آپ خواب کہتے ہیں، خواب میں کیا نہیں ہو سکتا. خواب میں آپ یہاں سے بیت اللہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، جہاں مرضی گھوم کے آ جائیں، خواب کی بات کو تو کوئی نہیں جھٹلاتا. اگر آنکھ کی کھلی آنکھ کی بات تھی، بیداری کی بات تھی، پھر ان کو اس پہ جو ہے نا اشکال ہونا تھا، پھر ہی انہوں نے جھٹلانا تھا. وہ سارے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، ہنسنے لگے، استہزاء کرنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا. اچھا کچھ تاجر لوگ تھے جو ہے نا وہ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے اس کی نشانیاں ان کے جو ہے نا وہ دماغ میں محفوظ تھی. کہتے اچھا چلو بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر وہ کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کی جو ہے نا وہ کچھ تفصیلات بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جو ہے نا مجھے تو زیادہ یاد نہیں تھا. بندہ کہیں پہ جاتا ہے تو اس کے وہ پنکھے گرنا شروع نہیں کر دیتا، اس کی دیواروں کا جو ہے نا روشن دان کتنے ہیں، وہ کیسا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تھوڑی چیزیں جو مجھے یاد تھی میں نے بتائیں، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی. تو کہتے اللہ رب العزت نے میرے سامنے بیت المقدس کو ایسے لا کے کھڑا کر دیا جیسے میں اپنی آنکھوں سے بالکل پاس دیکھ رہا ہوں. بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں صحابی کا جو گھر ہے اس سے بھی زیادہ قریب اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا. یہ بھی آپ کی شان ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کہاں پہ ہے لیکن آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بیان کیے جا رہا ہوں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اور وہ جو تاجر لوگ تھے وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو اس نے بات کی ہے اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچی باتیں کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے بیت المقدس جو اس نے بیان کر دیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات کو بیان کیا. اور بعد میں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، اس سے استدلال کیا کہ اللہ نے استعمال رؤیا کے لفظ استعمال کیا. خواب، رؤیا کہتے ہیں خواب، جو کہ یہاں پہ الفاظ ہی استعمال ہوئے اس لیے یہ خواب کی حالت میں ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ رؤیت کا لفظ دیکھنے پہ بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں رویت حلال کمیٹی. کیا وہ خواب میں دیکھتے ہیں چاند کو؟ وہ تو ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا. تو یہ رویت حلال کمیٹی ہے. رویت باری تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو رویت کا لفظ کھلی آنکھ سے دیکھنے پہ بھی استعمال ہوتا ہے، بیداری کی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر بھی علماء نے کر دی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں حقیقی معراج ہوا. ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. کچھ لوگ اس حد تک گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بغل گیر ہو گئے. یہ وہی بات ہے کہ ناواقف لوگ جنہوں نے اپنی من چاہی تفسیریں کرنا شروع کر دی اور لوگوں کی واہ بٹورنے کے لیے اپنی طرف سے جو دل میں آیا کہہ دیا، کا دروازہ کھلا اور اللہ اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو گئے، بغل گیر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کئی لوگوں سے سنا وہ کہتے پھرتے ہیں اللہ کے رسول معراج پہ گئے، آپ نے اللہ کو دیکھا، کیا ایسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، انسانی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے. ہماری آنکھیں اللہ کے نور کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی وہ ایسا نور ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا اگر اللہ اپنے پردوں کو ہٹا دے
جو اس کے نور کے جو ہے نا وہ تجلیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہے، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، اللہ کا نور اتنا زیادہ ہے۔ تو انسانی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، جب ضد کی، بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے نا پھر تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، اللہ نے ادھر اپنی ایک تجلی نور کی ڈالی تھی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ چل کے بھسم ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکے، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ آپ کے ایک شاگرد ہیں مسروق تابعی ہیں، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ماں جی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ بڑی پریشان ہو گئی، کہتی ہیں ایسی بات بھی کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ کہتی 3 باتوں کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لو وہ شخص جھوٹا انسان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے، اس کے جھوٹ میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسے جھوٹا کہنے والی کون ہے؟ ہمارے سب کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات وہ کہتی ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ چھپا لیا تھا ہمارے تک نہیں پہنچایا، فرماتی ہیں وہ شخص بھی جھوٹا ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، کہ غیبی امور کو بھی جاننے والے ہیں، تو فرماتی ہیں اس کے بارے بھی جان لو کہ وہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور ایک اور بات لوگوں نے کہی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے جیسے 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کو کہاں پہ جا کے فٹ کر دیا؟ نا انصافی دیکھیں لوگوں کی کہ اس آیت کو جو کسی اور موقع کی ہے، یہ وہ موقع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آئے اور پہلی وحی آئی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پہلی وحی کے 3 سال تک دوبارہ جبریل نہیں آئے، اور آپ اتنے پریشان کہتے کبھی کبھی میرا دل کرتا میں پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں اور وہاں سے نیچے جو ہے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دوں، پھر مجھے غیب سے ندا آتی کہ ایسا نہ کرو تو میں پھر نیچے آ جاتا، یعنی اتنے پریشان۔ وہ 3 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد یعنی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی، اس کے بعد جب جبریل 3 سال کے بعد وحی لے کے آئے ہیں پھر وہ اپنی اصل حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، یعنی پہلی جو وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق آئی ہے تب اصل حالت میں نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد جبریل اپنی اصل حالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پورے جو ہے نا وہ زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا جبریل کے، اتنے بڑے پر تھے۔ اصل حالت میں دیکھا یہ وہ فاصلہ بیان ہوا کہ میں جبریل کے اتنا قریب تھا جتنا 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے، سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعہ کون سا بیان ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ تھے۔ اگر تو کسی نے اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی قربت یہ بیان ہو رہی تو پھر نعوذ باللہ پچھلی آیات کو ختم کر دے جس میں یہ واضح طور پہ پھر اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کے جو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا جہاں پہ بیان ہے وہاں پہ کہا کہ اللہ نے وحی کی اپنے نبی کی طرف، اور وحی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں بندہ دور ہوتا ہے، سامنے کھڑے بندے کو وحی کی جاتی ہے۔ پھر تو یہ ہونا تھا فَكَلَّمَ اللَّهُ مَا كَلَّمَ، اللہ نے کلام کرنا تھا جو وہ کلام کرتا۔ تو یہاں دیکھیں آپ کے ساتھ سامنے ایک بندہ بیٹھا، آپ تیسرے بندے سے کہہ کے اس کی طرف پیغام تو نہیں بھیجیں گے، سامنے اس کے ساتھ کلام کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کلام نہیں کہا وحی کی، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی ہے، یعنی اسراء کی بات ہماری وہاں تک پہنچی تھی کہ آپ بیت المقدس میں گئے، وہاں دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی، وہاں پہ دروغہ جہنم سے ملاقات بھی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے پہل کر کے مجھے سلام کہا، مالک اس کو کہتے ہیں جو دروغہ جہنم ہے۔ پھر وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے جو سفر ہوا سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف، اللہ اکبر، کیسی اللہ کی محبت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کے
آسمانوں کی سیر کروا رہا ہے کہ دنیا والے آپ کو جو ہے نا جھٹلا رہے ہیں، دنیا والے آپ کی جو ہے نا وہ تقریب نہیں کر رہے، لیکن آسمان پہ آئیے، آسمان پہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ کیسا کیسا جو ہے نا وہ سلوک کیا جائے، کیا کچھ دکھایا جائے، کیسی نشانی اللہ نے آپ کو دکھائی۔ سب سے پہلے آسمان پہ گئے تو کہتے ہیں دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اسباب بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں، وقت تھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جب کسی کے پاس جائیں دستک دیں، آگے سے پوچھا جائے کون ہے، میں کی بجائے کیا کہ اپنا نام لینا چاہیے۔ یہ ایک ادب ہے جو ہمیں ادھر سے سمجھ آتا ہے۔ تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن صالح، نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ دوسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے جو خالہ زاد بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے بات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوسف کو میں نے دیکھا، پہلے تو نہیں دیکھا تھا، پہلی دفعہ کہتے ہیں میں نے یوسف کو دیکھا۔ قد اوتی شطر الحسن، اللہ کے رسول نے ایسی کمال کی بات کہی جو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے حسن کتنا دیا یوسف علیہ السلام کو، اور اللہ جنت میں ہمیں کیسا حسن دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے یوسف کو دیکھا مجھے یوں لگا کہ اللہ نے حسن کے دو حصے کیے ہیں اور ایک حصہ اکیلے یوسف کو ادا کر دیا ہے۔ اتنے خوبصورت یوسف علیہ السلام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ بھی کھینچا۔ اور پھر چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے یا رب ھذا الغلام، یہ غلام، یہ لڑکا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکا میرے بعد آیا ہے لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء، ان سب کی امتیں مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے کی امت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی امت جنت میں جائے گی۔ تو وہ اس میں حسد نہیں ہے، یہ کوئی ذہن میں نہ لائے، یہ رشک ہے۔ رشک ہوتا ہے نا کہ فلاں کو اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں، بندہ دعا کرتا اللہ اسے بھی دے مجھے بھی عطا کر، رشک کرنا جائز ہے۔ تو کہتے ہیں یہ رشک تھا۔ اور پھر ہمدردی بھی موسیٰ علیہ السلام کی چیک ہے۔ کسی کے ساتھ اگر حسد ہو تو بندہ اس کی ہمدردی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی خرابی ہو جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ حسد کی بنیاد پہ کہتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے کہ جس سے ہمارے پہ آسانی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے بتائیں کیا تحفہ ملا؟ یہ آخر پہ ویسے میں نے بات کرنی تھی، چلے ابھی آ گئی ہے۔ تو کہتے 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے 50 بہت زیادہ ہے، میری امت پہ تو صرف 3 نمازیں تھیں، وہ 3 ہی نہیں پڑھ سکے تھے۔ آپ